یہ وہ اہم ترین باتیں ہیں جو آپ کو بہت ہی کم سننے کو ملیں گی، جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو اس غلطی کا اظہار آج میں آپ سے کر رہا ہوں، اس غلطی کا اظہار بہت ہی کم اسپریچول ٹرینرز جو ہے نا کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے ویڈیوز کی شکل میں، جن کی تعداد شاید بہت زیادہ کم ہو۔ میں کیونکہ جب بھی کوئی علم سیکھتا ہوں نا تو میری عادت ہے میں اس پر ریسرچ بہت زیادہ کرتا ہوں، تو جب انسان ریسرچ کسی چیز پر کرتا ہے تو فائدے اور نقصان سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو علم العادات کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں کیا بات کہی تھی کہ جو ماہر ہوتا ہے نا اس نے ایک وقت لگایا ہوا ہوتا ہے، اس نے ایک ٹائم لگایا ہوا ہوتا ہے، اور علم العادات کے بہت سارے ماہرین ایسے بھی ہیں، نیمرولوجسٹ۔ میں اپنی ماضی کی زندگی میں مل چکا ہوں بہت سارے لوگوں سے بہت پہلے، لیکن پرابلم یہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہی عاصم جو بدھ کو آپ کے پاس آیا تھا، یہ اگر جمعرات والے دن آپ کے پاس دوبارہ آ گیا پریشان ہو کر، اور جب آپ نے جمعرات والے دن میری کیلکولیشن کی تو میری کیلکولیشن بدل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دن بھی بدل جائے گا، ساتھ بھی بدل جائے گی، اور ٹائم بھی بدل جائے گا۔ ایک ہی پرابلم ہے، وہ لے کر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، جیسے جیسے دن بدلتے جا رہے ہیں جواب بدلتا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ تشخیص کیسے کریں گے صحیح طریقے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں بے شمار علوم ایسے ہیں جو کئی ہزار سالوں سے چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے بے شمار علوم میں اور ایسے بے شمار علم میں ایک علم نیمرولوجی کا بھی ہے، جسے ہم علم العادات کا علم کہتے ہیں۔ علم العادات کا علم ایک وسیع علم ہے، ہر دور میں اس کے ماہرین رہے ہیں۔ علم العادات کا علم ایک ایسا علم ہے جو دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اپنے اپنے طریقوں سے۔ علم العادات کے علم کو استعمال کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی علم کو بغیر کسی ماہر کی نگرانی کے اگر انسان استعمال کرنے لگے تو پھر فائدے کے بجائے نقصان ہونے لگتا ہے۔ آج میں علم العادات کی روشنی میں اور علم العادات کے کچھ نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ وہ نقصانات ہیں جو غیر تجربہ کاری کے وجہ سے ہمیں ہوتے ہیں، اور ہمارا امیج لوگوں کے سامنے خراب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کا تعلق روحانی عاملین سے ہے، بہت سارے عام افراد بھی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو آج کی ویڈیو سے عام لوگ بھی فائدہ اٹھا پائیں گے، اور خصوصی طور پر وہ اسپریچول ہیلرز یا وہ روحانی معالج یا وہ روحانی عاملین جو علم العادات کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں، ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی تشخیص درست طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ کا امیج خراب ہوگا، لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو جب ٹرو انفارمیشنز پتہ ہی نہیں چلیں گی تو وہ پھر آپ کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی ٹیچر سے یا ٹرینر سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو مکمل طور پر وقت نہیں دیتے، اور ان کی جو زندگی کے تجربات ہیں نا اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور کافی عرصے بعد پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے تھے۔ ایسی بے شمار غلطیاں ہیں جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہتا ہوں، اور صرف علم العادات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے میڈیٹیشن کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ہیلنگ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ روحانی سفر میں چلنے والے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، یا عملیات کو حاصل کرنے والے لوگ، روحانی عملیات کو حاصل کرنے والے لوگ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سب باتیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہمارا ٹاپک جو ہے اس وقت علم العادات ہے، تو اسی طرح سے ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور اسی طرح سے ہر علم کے اندر اچھے اور برے لوگ موجود ہیں۔ یاد رکھیے گا، کچھ علم ایسے ہیں جن پر لوگوں نے ریاضت کی ہے، جن پر لوگوں نے محنت کی ہے، اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے ٹرینرز کے ساتھ ایک وقت لگایا ہے، اپنی زندگی دی ہے، تو ان کے اندر کچھ مہارت آئی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس میں مزید اور سیکھنے کی وہ جستجو نہیں کرتے ہیں، تو بھی ان کے لیے بہت ساری پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں۔ تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ کتابوں سے دیکھ کر یا لوگوں کی باتیں سن کر جو ہے وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، اور پھر اس جدید دور میں وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے پاس خود ہی علم نہیں ہوتا تو وہ آپ کو علم کہاں سے دیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک علم کا ماہر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے علم کا بھی ماہر ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص علم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہو تو اسے پرکھا کریں، اس کے ساتھ کچھ عرصے رہا کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کی کتنی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ تو ہم نے پازیٹیو رہنا ہے،
اور کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں کہنا ہے. پازیٹیو ہو کر جو ہم بہتری اٹھا سکتے ہیں کسی بھی علم سے، وہ ہم نے اس بہتری کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس بہتری سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. تو علم العادات کے ذریعے جب ہم تشخیص کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسٹیکس کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا تذکرہ میں آنے والی ویڈیوز میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. آج میں مختصر طور پر صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. علم العادات کے ذریعے نام کے عدد نکالنا، علم العادات کے ذریعے اسم اعظم نکالنا، علم العادات کے ذریعے کسی سوال کا جواب پانا، یا علم العادات کے ذریعے مختلف لوگ مختلف ترتیبوں سے مختلف کاموں کے لیے اس علم کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو ابتدائی طور پر یہ دیکھتے ہیں علم العادات کی روشنی میں کہ جو سامنے آنے والے جو انسان ہے آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس کو نظر بد ہے، اس پر جنات ہیں، اس پر جادو ہے، اس پر آسیب ہے، اس کو مرض جسمانی ہے، آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس سوال کا جواب علم العادات کی روشنی میں وہ لینا چاہتے ہیں، اور یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور اس چیز کو ہم سمجھیں گے مکمل طور پر ریلیکس اور پرسکون ہوتے ہوئے کہ علم العادات کے ذریعے ہم تشخیص کیسے کرتے ہیں. تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، اور پھر اسی ٹاپک کو لے کر ہم آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اپنی مختلف ویڈیوز میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی انسان ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھ پائیں گے علم العادات کی روشنی میں کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں صرف علم العادات کے ذریعے تشخیص نہیں کرتا ہوں، اس بات کا اظہار میں آپ سے پہلے ہی کر دیتا ہوں. اور یاد رکھیے گا، علم العادات کے حوالے سے میں بہت ہی کم اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں. یہ بہت زیادہ مجھ پر اس دفعہ پریشر رہا ہے علم العادات کے حوالے سے، تو میں گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے تو بہت سارے لوگ تمام لوگ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح بات سننا گوارا نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی حقیقت کھلنے لگتی ہے تو وہ بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے، جو غلطی بتا رہا ہوتا ہے انسان اسی سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو ہم اپنی بات کا آغاز تشخیص سے کر رہے ہیں. اب تشخیص کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے اس ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختصر سے وقت میں. سب سے پہلے آپ اس شخص کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی والدہ کا نام لیتے ہیں. یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں. سب سے پہلے آپ اس شخص کے نام کے عدد نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کی والدہ کے نام کے عدد نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جس دن آیا ہے اس دن کے آپ عدد نکالیں گے، پھر جس ٹائم پر اس نے سوال کیا ہے اس ٹائم کے آپ عدد نکالیں گے، یا پھر جس ساتھ میں وہ آیا ہے اس ساتھ کا آپ عدد نکالیں گے. اس طرح سے آپ اس کی پوری ایک لسٹ بنا لیں گے. اب آپ کے پاس تمام چیزوں کے عدد آ جاتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ علم العادات کے ذریعے تشخیص کے اور بھی بے شمار طریقے ہیں، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے میں اسی طریقے کو لے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ غلطی نہ کر پائیں. اور پھر آپ نے آگے کرنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ وہ اہم ترین باتیں ہیں جو آپ کو بہت ہی کم سننے کو ملیں گی، جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اس غلطی کا اظہار آج میں آپ سے کر رہا ہوں، اس غلطی کا اظہار بہت ہی کم اسپریچول ٹرینرز جو ہے نا کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے ویڈیوز کی شکل میں، جن کی تعداد شاید بہت زیادہ کم ہو. میں کیونکہ جب بھی کوئی علم سیکھتا ہوں نا تو میری عادت ہے میں اس پر ریسرچ بہت زیادہ کرتا ہوں. تو جب انسان ریسرچ کسی چیز پر کرتا ہے تو فائدے اور نقصان سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے. تو ایک سوال آیا تھا، اس کے نتیجے میں اپنے اس ویڈیو ریکارڈ سیشن کو ریکارڈ کر رہا ہوں. اب آپ کے پاس ایک پوری لسٹ آ جاتی ہے. اس لسٹ کے اندر اس شخص کے نام کے عدد ہوتے ہیں، اس لسٹ کے اندر اس کی والدہ کے نام کے عدد ہوتے ہیں، اس لسٹ کے اندر جس ٹائم پر سوال کیا جا رہا ہے، جس ساتھ میں سوال کیا جا رہا ہے اس کے عدد ہوتے ہیں، اور جو دن ہیں اس کے عدد ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ علم العادات کو استعمال کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، تو تمام طریقوں پر تو گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے ایک ایسے طریقے کو پکڑا ہے جس پر زیادہ لوگ ورک کرتے ہیں. تو جب یہ سارے عدد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ ان تمام عادات کو پلس کرتے ہیں، یعنی جمع کر لیتے ہیں. جمع کرنے کے بعد پھر ایک عدد آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب شروع ہوتی ہے اصل بات. یہ تمام عدد جب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں نا تو پھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس پوری کیلکولیشن کو 4 سے تقسیم کر دیتے ہیں. کیا 4 سے تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک مفرد عدد آتا ہے اس کے مطابق پھر وہ جواب دیتے ہیں. اب وہ کس طرح سے کرتے ہیں، اس کی بھی بے شمار ترتیب ہیں، ایک ترتیب نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں.
तो हम कुछ तरतीबों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ आपको समझाने के लिए कि आपने नाम के अदद लिए, वालिदा के नाम के अदद लिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली, दिन ले लिया, साथ ले लिया, टाइम ले लिया, सवाल ले लिया, उन सब को आपने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वो 4 से तकसीम कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 5 से तकसीम करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 7 से तकसीम करते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। लेकिन अक्सर और बेशतर लोग 4 से तकसीम करते हैं। अब जब उसे 4 से तकसीम कर दिया तो उसके बाद जो बचता है मुफरद अदद, उसके मुताबिक वो जवाब देते हैं। चलें हम उस जवाब को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर क्या हो रही है। याद रखिएगा, जब आप लोगों को सही जवाब नहीं देंगे या आपको खुद ही सही जवाब नहीं मिलेगा तो आप फिर कैसे इलाज कर पाएंगे या ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो इब्तदाई तौर पर आ रहे हैं या कुछ अरसा उन्हें हो गया है और उनका एहसास इस तरफ गया ही नहीं है, उनकी तवज्जो इस तरफ गई ही नहीं है। तो जो मुफरद अदद आ जाता है, हमने उसको 4 से तकसीम किया था, अब जो अदद आ गया अब उसके मुताबिक फिर बहुत सारे लोग उसका जवाब देते हैं जो कुछ इस तरह से होता है। अगर 1 बचा तो उसके साथ कुछ भी नहीं है, अगर 2 बचा तो उसके साथ नज़र बद है। अच्छा, यहाँ पे 2 के अदद अगर बचता है तो कुछ लोग कहते हैं नज़र बद है, ईवल हाई है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो जिस्मानी बीमारी में काउंट होगा। अब जो लोग इल्मुल अदाद से वाकिफ़ हैं वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। 3 बचा तो कहा जाता है कि आसेब का असर है। इसमें भी बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 बचा तो आसेब का असर है, और कुछ लोग कहते हैं कि 3 बचा अगर तो उस पर जादू है। बहरहाल इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर 4 बच गया, 4 नहीं बचा यानी कि मुकम्मल तकसीम हो गया, सिफर आ गया, मुकम्मल तकसीम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान पर जादू है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उस पर जादू की बंदिश की गई है। तो इस तरह से इल्मुल अदाद से तशख़ीस करने के लोग तरीक़े को इख्तियार करते हैं और मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इख्तियार करते हैं इब्तदाई तौर पर। याद रखिएगा, जो इल्मुल अदाद के माहिरीन होते हैं उनके मामलात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैंने आपसे शुरू में क्या बात कही थी कि जो माहिर होता है ना, उसने एक वक्त लगाया हुआ होता है, उसने एक टाइम लगाया हुआ होता है। और इल्मुल अदाद के बहुत सारे माहिरीन ऐसे भी हैं, निम्नोलॉजिस्ट। मैं अपनी माजी की ज़िंदगी में मिल चुका हूँ बहुत सारे लोगों से बहुत पहले, जो मुख्तलिफ़ उलूमों के माहिर भी होते थे, और जब वो तशख़ीस करते थे तो इल्मुल अदाद के साथ साथ वो दीगर उलूम को भी इस्तेमाल करते थे जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए मैंने इब्तदाई तौर पे ये बात कही थी कि अगर आप किसी से ये इल्म सीख रहे हैं तो सही तरह से सीखें और अपने उस्ताद को टाइम दें। कोई भी इल्म सीखने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने उस्ताद से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जिस तरह से उसने अपने टीचर और ट्रेनर से इल्म हासिल किया है, खिदमत के नतीजे में आपको भी करनी होगी। बहरहाल, अब आप गलती कहाँ कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। हाँ, यही असल सवाल है। तो अब हम चल रहे हैं उस गलती की तरफ। बिलफर्ज एक शख्स आपके पास आ रहा है और बुध का दिन है, बुध का दिन है, एक शख्स आके सवाल करता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके पास आ गया। बिलफर्ज मैं ही आपके पास आ गया, समझ लें कि आसिम आपके पास आ गया और आके आपसे सवाल कर लिया बुध वाले दिन। तो आपने मेरे नाम के अदद लिए, मेरी वालिदा के नाम के अदद लिए, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी चले आपने ले ली, एक तरीका इसमें यह भी है, टाइम भी ले लिया, साथ भी ले ली और दिन भी ले लिया। अब आपने इसे कैलकुलेट करना शुरू किया और जब आपने कैलकुलेशन की तो बिलफर्ज उसमें आ गया, वो बराबर से तकसीम हो गया। तो आपने मुझे कह देना है कि भाई आप पर जादू है। ओके, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये पैदा होती है कि अगर यही आसिम जो बुध को आपके पास आया था, ये अगर जुमरात वाले दिन आपके पास दोबारा आ गया परेशान होकर, और जब आपने जुमरात वाले दिन मेरी कैलकुलेशन की तो मेरी कैलकुलेशन बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन भी बदल जाएगा, साथ भी बदल जाएगी और टाइम भी बदल जाएगा। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, मेरा जवाब कुछ और आ सकता है। कल बराबर से तकसीम हो गया था लेकिन आज ये आ सकता है एक बच सकता है। मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ मिसाल। तो इसका क्या मतलब है, मुझ पर कुछ नहीं था, कल मुझ पर जादू था लेकिन आज मुझ पर कुछ भी नहीं है। और अगर यही आसिम फिर परेशान होकर एक मरतबा फिर आपके पास आ जाता है और वो दिन होता है जुम्मे का या वो दिन होता है हफ्ते का, बिलफर्ज पहले मैं आपके पास बुध वाले दिन दोपहर में आया, जुमात वाले दिन दोपहर में आया, ठीक है, लेकिन हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन अगर मैं आपके पास आया दोबारा एक मरतबा फिर परेशान होकर कि एक मरतबा फिर चेक करें, और आपने हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन चेक किया
دن کی بجائے رات میں، ٹائم چینج ہو گیا، ساتھ چینج ہو گئی، ڈیٹ چینج ہو گئی، دن چینج ہو گیا، تو اس میں آ رہا ہے 3 نمبر، یعنی مجھ پر آسیب ہے بالفرض. کچھ لوگ آسیب کہتے ہیں اور کچھ لوگ شیاطین جنات کے جادو کے وار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ کیلکولیشن بدل رہی ہے. ایک ہی عاصم ہے، ایک ہی پرابلم ہے، وہ لے کر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جیسے جیسے دن بدلتے جا رہے ہیں جواب بدلتا جا رہا ہے. اب آپ بتائیں آپ تشخیص کیسے کریں گے صحیح طریقے سے؟ یہ ہے وہ نقطہ علم العادات کا جو میں سالوں پہلے لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا. یہاں پہ آ کے ابتدائی علم حاصل کرنے والے لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ صرف ویڈیوز کو دیکھ کر اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں نا تو اس سے مکمل علم حاصل نہیں ہوگا. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے استاد، اپنے ٹیچر کے ساتھ کچھ وقت نکالیں، کچھ وقت گزاریں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا یہ بہت ماہر ہیں، مگر وہ بھی اسی ترتیب سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ترتیب سے حساب لگا لیں. اب آپ بتائیں اس ترتیب سے اگر ہم حساب لگائیں گے تو حساب ہی غلط آ رہا ہے. ایک بندہ کل اس پر جن آ رہا ہے اور آج اس پر جادو آ جائے گا، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اور پرسوں ہی آ جائے گا تم پہ کچھ ہے ہی نہیں، بغیر علاج کے ہی صحیح ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو آج کی اس پوری ویڈیو میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک، اگر آپ کسی سے علم سیکھ رہے ہیں، کوئی سا بھی علم سیکھ رہے ہیں، آپ عملیات کا علم سیکھ رہے ہیں، آپ میڈیٹیشن سیکھ رہے ہیں، آپ ایسٹرن میڈیٹیشن سیکھ رہے ہیں، ویسٹرن میڈیٹیشن سیکھ رہے ہیں، آپ مائنڈ سائنسز کا کوئی علم سیکھ رہے ہیں، آپ مائنڈ سائنسز کی کسی برانچ کا کوئی علم سیکھ رہے ہیں، آپ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیشن سیکھ رہے ہیں، آپ ہپنوتھراپی سیکھ رہے ہیں، یا اسپریچول سائنس کا کوئی بھی سبجیکٹ آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ روحانی سفر میں چل رہے ہیں، آپ روحانی سلسلے میں چل رہے ہیں، آپ اسپریچول ہیلر بن رہے ہیں، آپ چلہ کر رہے ہیں، روحانی عملیات حاصل کر رہے ہیں، ہر جگہ پر بہت ساری ایسی مسٹیکس ہیں جو عیاں کر دی ہیں. اب لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں. اس راہ عملیات میں بھی لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا میں وہ انسان ہوں جو علی اعلان یہ بات کرتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے اسپریچول ہیلر ہیں، جتنے اہل علم حضرات ہیں، وہ سب مجھ سے بہتر ہیں، وہ سب مجھ سے اچھے ہیں، وہ سب مجھ سے اہل علم ہیں. میں ان سے سب سے کم علم انسان ہوں. میں اقرار کر رہا ہوں نا ویڈیو میں، لیکن میری ایک ترتیب ہے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جو انسان چل رہا ہے وہ جس علم کے تحت بھی میرے پاس آ رہا ہے میں اس کے فائدے اور نقصان بتاؤں. کیونکہ میں وہ انسان ہوں جس نے مختلف علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت نقصانات بھی اٹھائیں اور بہت فائدے بھی اٹھائیں، جو جب میں بیان کرتا ہوں اپنے پرائیویٹ سیشنز میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اور جب تحقیق کرتے ہیں کہتے ہیں آپ عاصم بھائی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ تشخیص کے اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں تو آج ایک نئی بات آپ کے ذہن میں آئی ہے، ایک نئی چیز میں نے آپ کو دی ہے اور آگے بھی دیتا رہوں گا. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اب اس کے 2 سلوشنز ہیں. پہلا سلوشن تو یہ ہے اس کا حل کہ آپ نے جس سے بھی سیکھا ہے اس کے پاس جائیں. اگر وہ آپ سے دور ہے تو اس جدید دور کے اندر آپ ویڈیو کالنگ سیشن کے ذریعے اس سے رابطہ کریں. اگر اس کی کوئی فیس ہے آپ اس کی فیس ادا کر دیں، اور اگر اس کی کوئی فیس نہیں ہے تو آپ فیس ادا نہ کریں. آپ اپنے ٹیچر اور ٹرینر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے علم العادات کے ذریعے ہمیں طریقہ سکھایا تھا تشخیص کا، لیکن یہ اہم ترین جو مسئلہ تھا اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا تھا. اگر نہیں کیا تھا تو کیوں نہیں کیا تھا آپ نے؟ اس طرح سے تو ہمارے پاس آنے والے لوگ مس گائیڈ ہوں گے، ہمارا امیج خراب ہوگا، ہمارے معاملات خراب ہوں گے. کون آئے گا ہمارے پاس؟ اس کا حل بتائیں. اس کا حل کیا ہے کہ اگر ایک شخص بدھ والے دن آ رہا ہے تو اس پر جن آ رہا ہے، اور جمعرات والے دن آ رہا ہے تو اس پر جادو آ رہا ہے، یہ انسان کیا کرے گا؟ تو آپ اپنے ٹیچر اور ٹرینر سے اس کا حل لے لیں. اور اگر آپ کو اپنے ٹیچر اور ٹرینر سے اس کا حل نہیں ملتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا حل بتایا جائے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں مجھے، اور جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو انشاء تعالیٰ بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تشخیص کے معاملے کو کس طرح سے آپ نے لے کر چلنا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تو بتاتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے اب ہر انسان تو میرا اسٹوڈنٹ نہیں بنتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی تجربات مجھے حاصل ہوئے ہیں اس سے سب لوگ فائدہ اٹھائیں. تو میں آپ کو انشاء تعالیٰ بتاؤں گا. زندگی رہی بہت جلد جب علم العادات کے اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے کہ تشخیص کے لیے آپ نے پھر کیا کرنا ہے. لیکن پہلی کوشش آپ نے یہ کرنی ہے اپنے ٹیچر اور ٹرینر سے جا کر جڑنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیچر اور ٹرینر بہت اچھا ہو، لیکن آپ ان اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. کیا آپ ان اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیچر اور ٹرینر کو وقت نہیں دیا ہے، ٹائم نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ سیکھ نہیں پائے؟ یا پھر آپ کا شمار ان اسٹوڈنٹس میں سے ہوتا ہے جن کے ٹیچر اور ٹرینرز نے یہ باتیں بتائی تو تھیں لیکن کمپلیٹ بات نہیں بتائی تھی، جس کے نقصانات آپ کو بھی ہوئے اور
آپ کے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہوئے. تو اب مزید نقصان آپ نے نہیں اٹھانا ہے، مزید آپ نے لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا ہے. یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ علم العلمیات کے حوالے سے بھی اب کچھ ایسی ویڈیوز آئیں گی، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو 25 سال کے اس روحانی سفر میں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر لیں، لیکن علم کو حاصل کرتے ہوئے برباد نہ ہو، کیونکہ ہر انسان کی ایک فیملی ہوتی ہے. ایک انسان برباد ہوتا ہے، اس کی پوری فیملی برباد ہوتی ہے. اس درد کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس درد سے گزرا ہو. تو میرے بھائی، میری بہنوں، میرے دوستوں، ایک بہت بڑی غلطی تھی، ایک بہت بڑی چیز تھی جس کا اظہار میں نے کیا ہے. اس کا سلوشن کیا ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری اس آواز کو، میری اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اگر کچھ لوگ صرف اتنا ہی علم حاصل کر کے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ مزید اور غلطیاں نہ کریں، اور اپنے ٹیچر اور ٹرینر سے آپ اس کا حل لیں. تو تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی حل ملے تو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں اس کا حل بھی لکھ دیجئے گا، تاکہ دیکھنے والے اور پڑھنے والے لوگوں کو فائدہ ہو. اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کو دوبارہ لوں گا، اسی طرح کی میں تھمبنیل بناؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، اور آپ کے پاس جو انسان آ رہا ہے انتہائی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ آپ اس کو ٹرو گائیڈنس دیں گے، تو آپ اس کو ٹرو گائیڈنس دے سکیں. اور اس طرح سے جب آپ کسی کو بھی ٹرو گائیڈنس دیں گے تو وہ پرابلم سے بھی نکلے گا، آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، اور آپ کا امیج بھی لوگوں کے سامنے اچھا ہوگا. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں نا، کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، تو ہم وہ مسٹیک نہ کریں. بس آپ لوگوں کی بہتری کے لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ سیشن کو ریکارڈ کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے، اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین.